अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और प्रोग्राम राज और तारीख। मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। बरसग़ीर की आज़ादी की तारीख सिर्फ बड़े मैदान जंग, सियासी तहरीकों और मारूफ रहनुमाओं की दास्तान नहीं, बल्कि इस तारीख में ऐसे बेशुमार किरदार भी मौजूद हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आज़ादी की जद्दोजहद को एक नई सिमत दी। आज की हमारी दास्तान भी एक ऐसे ही मुजाहिद की है जिन्होंने बरतानवी इख्तिदार को चैलेंज किया, इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और आज़ादी की तहरीक को सरहदों से बाहर तक फैलाने में किरदार अदा किया। आज हम बात करेंगे मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी की, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत, इनकलाबी राब्तों और आज़ादी की जद्दोजहद के एक अहम बाब से जुड़ा हुआ है। आखिर कौन थे मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी, इनका ताल्लुक कहाँ से था, उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत का रास्ता क्यों इख्तियार किया, अफगानिस्तान और सरहदी इलाकों में उनकी सरगर्मियाँ क्या थीं और आज़ादी की इस जद्दोजहद में उनका अंजाम क्या हुआ। आइए खोलते हैं तारीख का वो बाब जो शायद आज भी बहुत से लोगों के लिए एक राज है। मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी कौन थे? नाजरीन, मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी बरसग़ीर की आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता उन शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ मज़ाहमत के लिए इनकलाबी रास्ता इख्तियार किया। उनका ताल्लुक हिंदुस्तानी मुसलमानों की इस सियासी और फिक्री तहरीक से था जो पहली जंग अजीम के दौर में बरतानवी इख्तिदार के खिलाफ मुख्तलिफ मुहाज़ों पर सरगर्म थे। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक कई शक्लों में आगे बढ़ रही थी। कहीं सियासी एहतजाज हो रहा था, कहीं खुफिया इनकलाबी तंजीमें सरगर्म थी और कहीं बैरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मंसूर अंसारी भी इसी वसी तर जद्दोजहद का हिस्सा बने। उनकी सरगर्मियों का एक अहम पहलू अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों से जुड़ा हुआ था, जहां से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के इम्कानात पैदा किए जा रहे थे। बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत। नाजरीन, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में बरतानवी सल्तनत हिंदुस्तान पर अपना इख्तिदार मजबूत कर चुकी थी, लेकिन इसी दौर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के ख्यालात भी तेज़ी से फैल रहे थे। खुसूसन पहली जंग अजीम के दौरान हालात इंतहाई पेचीदा हो गए। बरतानिया आलमी जंग में मसरूफ़ था और हिंदुस्तानी इनकलाबियों को ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद इस मौके से फ़ायदा उठाकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मज़ाहमत खड़ी की जा सकती है। इसी माहौल में जर्मनी, अफगानिस्तान और सल्तनत उस्मानिया समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से राब्तों की कोशिशों में भी सामने आए। मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी का किरदार भी इसे इनकलाबी माहौल में सामने आता है। वो इन लोगों में शामिल थे जो समझते थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ सियासी दरख्वास्तों से नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मज़ाहमत के ज़रिए हासिल करनी होगी। काबुल और इनकलाबी सरगर्मियाँ। अब आते हैं इस दास्तान के एक इंतहाई अहम बाब की तरफ। अफगानिस्तान। इस दौर में अफगानिस्तान हिंदुस्तान और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान एक इंतहाई हसास जगराफियाई खित्ता था। अफगानिस्तान में मौजूद सियासी हालात और बरतानवी हुकूमत के साथ इसके ताल्लुकात ने हिंदुस्तानी इनकलाबियों को एक मौका फराहम किया। काबुल में हिंदुस्तानी आज़ादी पसंदों की सरगर्मियाँ बढ़ीं और वहाँ एक ऐसी सियासी कोशिश सामने आई जिसका मकसद हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खात्मे की राह हमवार करना था। इसी माहौल में आर्जी हुकूमत हिंद यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क़याम भी अमल में आया। इस हुकूमत के क़याम से वाबस्ता नुमाया नामों में राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह शामिल थे। मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी भी इसी इनकलाबी नेटवर्क और काबुल से वाबस्ता आज़ादी की सरगर्मियों में नुमाया हुए। इन सरगर्मियों का बुनियादी मकसद बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ एक वसी मुहाज़ तश्कील देना और बैरूनी हिमायत हासिल करना था। तहरीक रेशमी रुमाल और इनकलाबी राब्ते। नाज़रीन, मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी की दास्तान को समझने के लिए इस दौर की एक अहम तहरीक का जिक्र ज़रूरी है।
یہ تھی تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک برطانوی حکومت کے خلاف خفیہ سیاسی اور انقلابی منصوبہ بندی سے وابستہ تھی۔ اس تحریک میں علماء اور سیاسی کارکنوں نے برطانوی اقتدار کے خاتمے کے لیے بیرونی قوتوں اور افغانستان سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کی۔ پیغامات اور خطوط کے ذریعے انقلابی منصوبہ بندی کی گئی۔ برطانوی حکومت نے ان سرگرمیوں کو سخت خطرہ سمجھا۔ حکومت نے انقلابی رہنماؤں اور ان کے رابطوں پر نظر رکھنا شروع کی۔ اسی دوران کئی کارکن گرفتار ہوئے، کئی کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا اور بعض کو طویل عرصے تک بیرون ملک رہ کر جدوجہد جاری رکھنی پڑی۔ محمد میاں منصور انصاری بھی اسی انقلابی سرگرمی کے باعث برطانوی حکومت کی نظر میں اہم شخصیت بن گئے۔ ہندوستان سے باہر جدوجہد۔ ناظرین، یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد صرف ہندوستان کی سرزمین تک محدود نہیں تھی۔ کئی ہندوستانی آزادی پسندوں نے افغانستان، ترکی، جرمنی اور دیگر ممالک میں رہ کر برطانوی حکومت کے خلاف سیاسی اور سفارتی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ منصور انصاری نے بھی بیرون ملک رہتے ہوئے آزادی کی جدوجہد سے اپنا تعلق برقرار رکھا۔ افغانستان میں موجود ہندوستانی انقلابی حلقوں کے ذریعے برطانوی ہندوستان میں مزاحمت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پورے عمل میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ برطانوی سلطنت نہ صرف ہندوستان بلکہ خطے کے سیاسی حالات پر بھی گہری نظر رکھتی تھی۔ خفیہ رابطوں کی نگرانی کی جاتی تھی، پیغامات روکے جاتے تھے اور انقلابی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے وسیع نیٹ ورک قائم تھا۔ اس کے باوجود آزادی پسندوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ برطانوی حکومت کا رد عمل۔ محمد میاں منصور انصاری اور ان کے ساتھیوں کی سرگرمیوں نے برطانوی حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ برطانوی حکام کو خدشہ تھا کہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں ایک منظم مسلح یا سیاسی بغاوت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انقلابی کارکنوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی، بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، کئی افراد پر مقدمات قائم کیے گئے، کچھ کو طویل قید کی سزا ملی اور بعض کو ہندوستان سے باہر رہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہی وہ دور تھا جب آزادی کی تحریک میں ایک نیا تصور مضبوط ہوا۔ اگر ہندوستان کے اندر سے برطانوی اقتدار کو چیلنج کرنا مشکل ہے تو بیرون ملک سے سیاسی، سفارتی اور انقلابی دباؤ پیدا کیا جائے۔ محمد میاں منصور انصاری اسی سوچ کے اہم کرداروں میں شامل تھے۔ ایک انقلابی کی مشکلات۔ ناظرین، آزادی کی تحریک کی تاریخ پڑھتے ہوئے اکثر ہمیں صرف کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیکن انقلابیوں کی اصل زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جلا وطنی، نگرانی، مالی مشکلات، سیاسی تنہائی اور مسلسل خطرہ۔ محمد میاں منصور انصاری کو بھی ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے وطن سے دور رہنا آسان نہیں تھا، لیکن ان کے لیے آزادی کی جدوجہد ایک سیاسی مقصد سے بڑھ کر ایک نظریاتی وابستگی بن چکی تھی۔ انقلابی سرگرمیوں کے دوران انہیں مسلسل اپنی نقل و حرکت اور رابطوں کے حوالے سے محتاط رہنا پڑتا تھا۔ یہ جدوجہد کسی ایک دن یا ایک جنگ کی نہیں تھی، یہ ایک طویل سیاسی اور انقلابی سفر تھا۔ تاریخ میں مقام۔ آج جب ہم برصغیر کی آزادی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو محمد میاں منصور انصاری کا نام ان مجاہدین میں آتا ہے جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف بیرون ملک انقلابی سرگرمیوں میں کردار ادا کیا۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزادی کی تحریک کئی مختلف دھاروں پر مشتمل تھی۔ ایک طرف مہاتما گاندھی کی عدم تشدد کی سیاست تھی، دوسری طرف انقلابی تنظیمیں تھی۔ کچھ لوگ سیاسی میدان میں سرگرم تھے، کچھ صحافت اور تعلیم کے ذریعے شعور پیدا کر رہے تھے، اور کچھ لوگ بیرون ملک جا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محمد میاں منصور انصاری اسی آخری دھارے کی ایک اہم شخصیت تھے۔ ان کی جدوجہد ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ناظرین، تاریخ صرف بادشاہوں اور حکومتوں کی کہانی نہیں ہوتی،
تاریخ ان لوگوں کی داستان بھی ہے جو اپنے وقت کی طاقتور نظام کے سامنے کھڑے رہے۔ محمد میاں منصور انصاری کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ برصغیر میں آزادی کا تصور کس طرح مختلف علاقوں، مختلف سیاسی حلقوں اور مختلف نظریات تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی جدوجہد کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے برطانوی اقتدار کو صرف ہندوستان کے اندر سے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ انقلابی رابطے، افغانستان میں سیاسی سرگرمیاں اور آزادی کے لیے بیرونی حمایت کی کوششیں اسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ ناظرین، محمد میاں منصور انصاری کی داستان ہمیں آزادی کی تحریک کا وہ رخ دکھاتی ہیں جو عام طور پر تاریخ کی بڑی کتابوں کے صفحات میں نسبتاً کم نمایاں ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے دور میں سامنے آئے جب برطانوی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی، لیکن اسی وقت ہندوستانی آزادی پسند بھی اپنے اپنے محاذوں پر جدوجہد کر رہے تھے۔ کسی نے قلم اٹھایا، کسی نے سیاست کا راستہ اپنایا، کسی نے جیل برداشت کی اور کسی نے وطن سے دور رہ کر آزادی کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ محمد میاں منصور انصاری بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کے لیے وقف کی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزادی کسی ایک شخص، ایک جماعت یا ایک واقعے کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے بے شمار معروف اور گمنام کرداروں کی قربانیاں شامل ہوتی ہیں، اور شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے جو لوگ تاریخ کی کتابوں میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی جدوجہد تاریخ کا رخ بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز اور تاریخ۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو پروگرام کو ضرور دیکھیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ ایک نئی تاریخی شخصیت، ایک نئی داستان اور تاریخ کے ایک نئے راز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔